अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब अलीज़े का माजी अरमीन के सामने खुलकर वाज़िहा हो चुका है। इसीलिए अब अरमीन अलीज़े को हमज़ा की ज़िंदगी से निकालने में अपनी कोशिशें मज़ीद तेज़ करने वाली है। इसी के साथ सिकंदर को भी अलार्मिंग साइन मिल चुका है कि अलीज़े जिस तेज़ी से उसे मात देने पर तुली हुई है, इसके पीछे आखिर वजह क्या है। तो क्या अब सिकंदर इस वजह को समझ पाएगा या फिर अरमीन अलीज़े को हमज़ा की ज़िंदगी से निकालने में कामयाब हो जाएंगी? तो इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाज़रीन, जैसा कि फाइनली अलीज़े ने अपनी कड़ी शर्त रखने के बाद हमदानी बिल्डर्स को ज्वाइन कर ही लिया है, जहां फरीद हमदानी को अलीज़े के आगे घुटने टेकने पड़े और उसकी शर्त भी मानना पड़ी, क्योंकि इस वक्त फरीद हमदानी के रेपो का जो सत्यानाश अलीज़े ने लगाया है और मार्केट में बदनाम करके रख दिया, वहां अब फरीद हमदानी को अपनी साख और अपना नाम बरकरार रखने के लिए शाहनवाज की शर्त के साथ अलीज़े की शर्त भी मानना पड़ी। जाहिर है कि वक्त और हालात इंसान को कभी ऐसा भी मजबूर कर देते हैं कि उसे गधे को बाप बनाना पड़ता है। कुछ ऐसा ही फरीद हमदानी के साथ भी हुआ है अलीज़े के मामले में, जहां फरीद हमदानी तो किसी सूरत ये चाहते ही नहीं थे कि अलीज़े इस ऑफिस को ज्वाइन करे, क्योंकि सिकंदर नहीं चाहता था। अब शाहनवाज ऑफिस में जाकर एक मीटिंग करेंगे, जहां फरीद हमदानी, सिकंदर, हमज़ा और अलीज़े शाहनवाज के साथ बैठे होंगे। और यहाँ हमज़ा, जो कि अपने बिजनेस में मास्टरमाइंड है, वो फ़ौरन ही शाहनवाज के सामने एक अर्जी रख देगा कि अंकल, आप जानते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट की वजह से ही हमारी कंपनी नुकसान से बचते बचते रह गई है। आपके ताउन की वजह से ही हमारी टीम हमारे साथ है। और इसी के साथ हमें आपका एक और फेवर भी चाहिए कि आप स्काई लेदर वालों से हमारी एक रिक्वेस्ट मनवा दें, क्योंकि आपके तो स्काई लेदर वालों के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं और वो आपकी बात को कभी रद्द भी नहीं कर सकते। तो अंकल, आप बात कीजिए ना उनसे कि उन्होंने जो सिकंदर के खिलाफ केस किया है वो इसे वापस ले लें। हमज़ा की ये बात सुनकर अलीज़े चौंक जाएगी कि ऐसा नहीं हो सकता। अलीज़े तो नौरोज़ वालों से डील कर चुकी है कि स्काई लेदर के टेंडर्स उन्हीं ही दिलवाएगी, जब तक कि वो सिकंदर को बर्बाद न कर दे। तो अब यहाँ अलीज़े यही कहेगी कि अंकल प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा, आप सिकंदर के खिलाफ ज़रूर इस केस को ख़त्म करवाइएगा। मगर आप सब यहाँ पर ये भी तो समझने की कोशिश कीजिए कि फ़िलहाल अभी ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मामला अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, कहीं ऐसा ना हो कि नौरोज़ कोई और इशू क्रिएट कर दे। वैसे भी हमारी सारी इन्फॉर्मेशंस उनके पास जा चुकी हैं। फ़िलहाल इस बात को यहीं रोक दें और हम शाहनवाज अंकल के साथ मिलकर खुद उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां हमें स्काई लेदर वाले खुद ऑफ़र करेंगे। शाहनवाज तो अलीज़े की इस बात पर दाद दिए बिना नहीं रहेंगे और कहेंगे कि मैं ना कहता था कि ये लड़की तुम्हारी कंपनी बहुत आगे ले जा सकती है। सिकंदर तो अलीज़े की सारी बातें अपने खिलाफ सुनकर तड़प कर रह जाएगा। बहरहाल सिकंदर और अलीज़े की इस जंग में बाजी अलीज़े ले जा चुकी है, लेकिन कहीं किस्मत भी कभी इंसान की कोशिशों के आड़े आ जाती है और बाजी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही इस वक्त अब अलीज़े के साथ भी होने वाला है। जैसा कि अरबीन की एनजीओस की टीम मेंबर ने उन्हें अलीज़े के माजी और हालात के बारे में बताया कि उनकी मौजी नोशी के मोहल्ले में अली रहती थी और उसकी बहन ने जो कुछ किया वो तो सारे ज़माने ने देखा, बहुत ज़्यादा बदनामी हुई थी। तभी तो ये लड़की वो मोहल्ला छोड़कर कहीं अकेली जा बसी और इसे हमज़ा जैसा अमीर कबीर लड़का मिल गया। अरमीन, तुमने भी कुछ सोचे बिना कहाँ हमज़ा जैसे लड़के का रिश्ता इस मामूली लड़की से कर दिया है। कुछ सोच समझकर शादी करनी थी। हालांकि तुम्हारी तो भांजी अमाया इतनी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। तुमने तो हमज़ा की शादी उससे करनी थी, तो फिर ये अलीज़े ही क्यों? अरमीन तो अपने घमंड और गुरूर से बाहर ही नहीं निकलती हैं। अब यह हकीकत जानने के बाद तो वो अलीज़े के और अगेंस्ट हो जाएंगी। तभी सबसे पहले इस बारे में फरीद हमदानी को बताएंगी कि आज मुझे बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से। ना ही आप हमज़ा की शादी अलीज़े से करवाते और ना आज मुझे ये दिन देखना पड़ता। फरीद भी कहेंगे कि ऐसा क्या हो गया है अब। यहाँ अरमीन अलीज़े के साथ साथ अनूशे पर गुजरने वाले सारे हालात फरीद को बताएंगी कि किस तरह से उसकी बहन ने इतनी बदनामी और जगहंसाई होने के बाद अपनी जान ले ली और उसके बाद अलीज़े ने किस तरह से हमज़ा को फंसाया सिर्फ़ और सिर्फ इस दौलत को हासिल करने के लिए। फरीद हमदानी तो खामोशी से अरमीन की बातें सुनते रहेंगे और अरमीन का तो गुस्से से बुरा हाल हो जाएगा कि फरीद, आप उसकी सारी सच्चाई जानने के बावजूद भी ऐसे ही खामोश खड़े रहेंगे और क्या आप उसे इस घर में रहने देंगे? लेकिन यहाँ फरीद फ़िलहाल अरमीन को खामोश करवा देंगे कि अब तुम चुप कर जाओ। अलीज़े का इस दुनिया में कोई नहीं है, वो यतीम बेसहारा लड़की है
اور جو کچھ تمہیں تمہاری کولیگس نے بتایا ہے اسے بھول جاؤ، وہ سب ماضی کی باتیں ہیں۔ اب علیزے اس گھر کی نہ صرف بہو ہے بلکہ ہمارے بزنس کو مارکیٹ میں ویلیویبل بنانے کی ضرورت بھی ہے۔ میں تمہاری ان باتوں میں آ کر اپنا مزید کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ تم بھی خاموش رہو اور بس اب اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا۔ فرید تو ارمین کو یہ سب کہہ کر آفس چلے جائیں گے، مگر ارمین کے تن بدن میں لگی آگ کسی طور ٹھنڈی نہیں ہوگی، اسی لیے اب وہ علیزے کے پاس جائیں گی، لیکن راستے میں ان کا عریشے سے سامنا ہو جائے گا۔ تو عریشے جو کہ اپنی من مرضی کرنے والی اور ارمین کی من چاہی بہو ہے، جس کا جب دل چاہے منہ اٹھا کر جہاں مرضی چلی جائے، اب بھی عریشے سے ارمین خود ہی پوچھیں گی کہ کہیں جا رہی ہو کیا؟ تب عریشے بھی کہے گی کہ جی ہاں، میں موم کی طرف جا رہی ہوں۔ اور یہاں عریشے ارمین کا گرم مزاج دیکھ کر اور ماتھے پر پڑے ہوئے بلوں کو دیکھ کر پوچھے گی کہ خیریت ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ اور ارمین بھی اپنی بھڑاس عریشے پر نکالیں گی کہ میں کسی صورت بھی اس لڑکی کو اس گھر میں بسنے نہیں دوں گی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے اپنی بہن کو امایا کے لیے منع کیا، لیکن اب میں اپنی بھانجی امایا کو ہی اپنی بہو بنا کر لاؤں گی۔ میں اسے اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کیسے یہ لڑکی یہاں رہتی ہے۔ مگر یہاں پر عریشے بھی اپنی ساس کو برا سا منہ بنا کر یہی کہے گی کہ علیزے کے قدم اب اس گھر میں اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ آپ چاہ کر بھی اسے یہاں نہیں لا سکتی، اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو پھر اپنی کوششیں کر کے دیکھ لیجئے۔ وہ علیزے امایا کو ہی اس گھر سے نکلوا دے گی جسے آپ اس گھر کی بہو بنا کر بسانا چاہ رہی ہیں۔ اب عریشے تو اپنی ماں کی طرف چلی جائے گی اور ارمین پہنچ جائیں گی علیزے کے کمرے میں اور اسے وہاں خوب سنائیں گی کہ جب ہم تمہارے گھر حمزہ کے رشتے کی بات کرنے آئے تھے تب تم نے ہمیں پوری حقیقت کیوں نہیں بتائی کہ تم کس گھٹیا اور نیچ خاندان سے تعلق رکھتی ہو اور تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہاں علیزے تو حیرت سے اپنی ساس کو دیکھے گی کہ آنٹی آپ کو ہوا کیا ہے اور آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں، کھل کر کہیے، کیونکہ نہ ہی میں گھٹیا اور نیچ خاندان سے ہوں اور نہ ہی میں نے آپ سے کوئی جھوٹ بولا یا کوئی بات چھپائی ہے، جو تھا سب کچھ سچ سچ آپ کو بتایا ہے۔ لیکن جناب ارمین تو اب علیزے کے سر پر بم ہی پھوڑ دیں گی کہ تم نے کچھ نہیں چھپایا، تو پھر تمہاری بہن کی موت کی وجہ کیا ہوئی تھی؟ تمہاری ماں کیوں مر گئی؟ اور تمہاری بہن کی وجہ سے جو سارے زمانے میں تمہاری منہ پر کالک لگی تو تم نے اپنا منہ چھپا کر 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا لی، اپنی سہیلی کے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئی، اور تو اور میرے معصوم سیدھے اور شریف بیٹے کو پھنسا لیا تاکہ تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کو دولت حاصل ہو سکے۔ مگر تم یاد رکھنا کہ تم میرے بیٹے کے ماتھے پر لگا ہوا وہ کالا داغ ہو جسے میں مٹا کر ہی دم لوں گی۔ یہاں تو علیزے بھی خاموشی سے سب کچھ سن کر سکتے میں آ جائے گی اور اس کی ہمت ٹوٹنے لگے گی۔ اتنی بہادری اور حوصلے سے تو وہ میدان میں اتری تھی اور کامیاب بھی جا رہی تھی، پھر اچانک درمیان میں ایسی مشکلات درپیش آ جائیں گی۔ علیزے نے تو یہ سوچا بھی نہ تھا، اسی لیے علیزے کے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگیں گے اور وہ سوچے گی کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ منزل کے اتنی قریب آ کر میں ہار نہیں مان سکتی، اور اگر میں اس گھر سے چلی گئی تو پھر میرا مقصد تو ادھورا ہی رہ جائے گا، اور میں اس کھیل میں ہارنا نہیں چاہتی ہوں۔ میں اس کھیل کو کامیاب بنا کر ہی دم لوں گی اور اپنے دشمنوں کو انجام تک پہنچانا ہی میرا مقصد ہے۔ مجھے ہمت نہیں ہارنی ہے۔ اب علیزے خود میں پھر سے ہمت پکڑے گی اور ایک بار پھر سے ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کرنے کھڑی ہو جائے گی۔ اب اسی کے ساتھ حمزہ بھی آفس سے جیسے ہی گھر آئے گا تو حمزہ علیزے کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ حمزہ بھی علیزے سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھے گا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا بات ہے جو تمہیں اندر ہی اندر پریشان کر رہی ہے، اور یہاں علیزے بہت ہی چالاکی سے رو رو کر حمزہ سے یہی کہے گی کہ آپ کی ماما جو ہیں وہ مجھے آ کر یہی کہہ کر گئی ہیں کہ وہ مجھے آپ کی زندگی سے نکال دیں گی، چاہے اس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ یہاں علیزے اس بات کا بھی ذکر کرے گی جو وہ اب تک حمزہ سے نہ کر سکی، اور کہے گی کہ حمزہ آپ کی کوئی کزن ہے کیا جس کی شادی آپ سے ہونا تھی اور وہ ہو نہ سکی، جبکہ وہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ آنٹی کہہ رہی تھیں کہ وہ اسے اپنی بہو بنا کر لائیں گی اور مجھے آپ کی زندگی سے الگ کر دیں گی۔ یہاں حمزہ علیزے کی ایموشنل بلیک میلنگ سے بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا کہ اس کی ماں کو علیزے کے سامنے وہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ حمزہ علیزے کو منا کر اس بات کا یقین دلائے گا کہ وہ اسے کبھی بھی کسی بھی طرح کے حالات میں نہیں چھوڑے گا، اور اس نے علیزے سے شادی اسے چھوڑنے کے لیے نہیں کی ہے بلکہ ہمیشہ اسے ساتھ رکھنے کے لیے کی ہے۔ اب حمزہ بھی اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے صبح صبح علیزے کے لیے گلاب لا کر اس کے چہرے پر پھیر کر اسے جگا دے گا، اور علیزے بھی کہے گی کہ زندگی میں پیار کرنے والا شخص نہ ہو تو پھولوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، لیکن حمزہ تو یہی پوچھے گا کہ کیا تمہیں میری محبت اور میرے پیار پر شک ہے، اور یہاں پر علیزے ایک بار پھر سے حمزہ سے عہد و پیما کرنے بیٹھ جائے گی اور اس بات کا یقین پختہ کرے گی کہ حمزہ اسے ساری زندگی کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔
تو اب جیسا کہ سکندر علیزے کی تمام چالوں کو دیکھتے ہوئے اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ایسی کیا بات ہے اور مقصد کیا ہے تمہارا، اتنی پلاننگ کون کرتا ہے اور کس لیے۔ یہاں سکندر علیزے کے لب و لہجے کی کاٹ اور اس کے تیور جان گیا ہے کہ ایسا بھی کیا کہ مجھ سے دشمنی ہی مول بیٹھی ہے، آخر میں نے اس کا بگاڑا کیا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے سکندر اپنا ذہن لڑانے کی کوشش کرے گا کہ کیا ہوا ہے ایسا جو یہ تماشا لگا ہوا ہے، کچھ تو ہے جو نظروں سے اوجھل ہے اور مجھے دکھائی نہیں دے رہا یا پھر سجھائی نہیں دے رہا۔ مانا کہ کوئی برباد کرنا چاہتا ہے، مگر کیوں؟ اور اگر ایک بار تم ہمت کر کے میرے سامنے آ جاؤ اور مجھے پتہ لگ جائے کہ تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو، تو پھر میں تمہیں سکھا دوں گا کہ برباد کرنا کسے کہتے ہیں۔ ایسی ہی باتیں سوچتے ہوئے سکندر سارے تانے بانے جوڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن اسے کوئی نئی چال سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اب وہ علیزے کے خلاف کون سا ایسا قدم اٹھائے جہاں پر اسے یہ بات پتہ چل سکے کہ آخر علیزے اسے چاہتی کیا ہے۔